ہاں ایک چیز جس میں اضافہ ہوا ہے وہ ہے گدھوں کی تعداد۔ اس کا کریڈٹ ضرور میں شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کو دینا چاہوں گا، کم سے کم کسی شعبے میں تو ملک نے ترقی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں عامر خان آج بات کروں گا اس وقت جہاں ملک کی سیاست انتشار کا شکار ہے، جہاں ایک جانب پاکستان کی مقبول ترین جماعت کو 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا کر اس کے حصے بکھرے کیے جا رہے ہیں، وہیں دوسری جانب پاکستان کی سیاسی افق پر ایک نئی کنگز پارٹی لانچ کر دی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں گزشتہ دنوں لاہور کے مقامی ہوٹل میں جہانگیر خان ترین کی قیادت میں ایک نئی سیاسی جماعت کی لانچنگ کی، جس کا نام استحکام پاکستان رکھا گیا ہے۔ تقریب رہنمائی میں پارٹی کا منشور عوام کے سامنے تو نہیں رکھا، پر کھانا بہت رکھا گیا۔ جو پی ٹی آئی چھوڑ کر بھاگے لوٹے بنے جہانگیر ترین پارٹی کے لیے اور کہتے تھے اور دعوے کرتے تھے، کوئی تو کہتا تھا میں گولی کھا لوں گا، کوئی کہتا تھا کہ عمران خان بھی چھوڑ دے گا تو میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا، وہ سب دعوے کے دعوے جھوٹے رہ گئے ناظرین، سب کے سب دعوے جھوٹے رہ گئے اور یہ لوٹوں کی طرح وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ مخلص وطن نہیں، یہ سیاسی رہنما ہیں، یہ لوٹے ہیں، یہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ یہ کون سے حمام میں نہا کر آئے کہ یہ سارے پاک اور صاف ہو گئے ہیں؟ لگ نہیں رہا بلکہ یقین ہو چکا ہے کہ ان کے سارے گناہ اور کرتوت معاف ہو چکے ہیں، مگر پارٹی پرچم اور رہنماؤں کی رہنمائی ضرور کرائی گئی۔ اسٹیج پر بیشتر حضرات وہ نظر آئے جنہوں نے حال ہی میں پی ٹی آئی چھوڑی ہے۔ اسد عمر، فواد چودھری، عمران اسماعیل، علی زیدی، یہ وہ نام نہاد وفادار لوگ ہیں جو مرکز نگاہ بنے رہے پوری پارٹی میں، کیونکہ ان اشخاص نے بڑی کامیابی سے خان صاحب کی آنکھوں پر اپنی وفاداری کی پٹی باندھی رکھی تھی، اور جب پارٹی پر مشکل وقت آیا تو اپنا ذاتی سیاسی مفادات کو مقدم جانتے ہوئے پارٹی چھوڑ دی، اور اب لوٹا بن کر جہانگیر ترین خان کی قیادت میں ایک نئی جماعت کا حصہ بن چکے ہیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے ناظرین کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یہ صرف مفادات اور اقتدار کی گیم ہے۔ ایک طرف تو عمران خان ہے جنہوں نے ابھی تک اپنے اصولی موقف سے دستبردار نہیں ہوئے اور تمام تر حکومتی فسطائیت اور جان کو درپیش خطرات کے باوجود ملک بھر کی عدالتوں میں اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ یہاں میں بتاتا چلوں، خان صاحب کل خان صاحب 16 مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں سلام کرتا ہوں میں تو خان صاحب کو، جس پر 150 سے زائد ناکردہ گناہوں کے مقدمات ہیں، اور جن پر گناہوں کے جینوئن مقدمات ہیں وہ بری الذمہ ہیں، اور وہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، کوئی پکڑ دھکڑ کسی کو کچھ نہیں کہا جا رہا، اور وہ آم کے مزے لے رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں اور قیمے والے پراٹھے اور نان کا ذائقہ چکھ رہے ہیں۔ تو دوسری طرف ملک کو لوٹنے والے این آر او کر کے بیرون ملک مزے لے رہے ہیں، اور کچھ نااہل ہو کر بھی پارٹی کے سربراہ بنائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ عوام تو بخوبی اس سے آگاہ ہے، مگر کسی پر کانٹا لگانے سے کوئی مائنس نہیں ہو جاتا جب تک اسے عوام مائنس نہ کر دے۔ اس طرح کی مصنوعی سیاسی جماعتیں جن میں مختلف پارٹیوں کے الیکٹیبلز کو لا کر ڈالا جاتا ہے، ماضی میں بھی بنتی رہی ہیں، اور ایسی ہی آرٹیفیشل جماعتیں بنا کر اور انہیں اقتدار میں لا کر آج ہمارے ملک کو جن پریشانی کا سامنا ہے، اس کی یہی اہم وجہ ہے۔ اور اب یہ جماعت جو جہانگیر ترین کی قیادت میں بنی ہے، جس کا نام استحکام پاکستان رکھا گیا ہے، یہ بالآخر استحصال پاکستان کا سبب ضرور بنے گی۔ اس طرح عوام کی جماعت کو توڑ کر اور مصنوعی جماعت بنا کر پتہ نہیں کون سا استحکام پاکستان لایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی اس موجودہ حکومت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے، اور کرتے ہوئے جناب فرماتے ہیں اقتصادی سروے 2022-2023 بالآخر جاری کر دیا گیا۔ اقتصادی سروے حکومت کی ناکامیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے ناظرین۔ پتہ نہیں کون سا تیر مارا ہے اسحاق ڈار صاحب نے پچھلے 1 سال سے، ملک کا ڈبہ گول کر دیا ہے۔ ملک کا مجموعی قرضہ اس وقت 592 خرب 40 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ بڑی انڈسٹریز کی پیداوار میں کمی آ گئی ہے۔ جی ہاں، دوسری طرف فارن ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس بھی گراوٹ کا شکار ہیں۔ بے روزگاری کا تو پوچھے ہی نہیں۔
जो हाल बेरोजगारी ने, कारोबार नहीं चल रहे, बेरोजगारी है, स्टार्टअप बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सियासी, जब से आप आए हैं इस मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी नहीं, तो मैशियत कैसे बहाल होगी। बेरोजगारी इंतहा दर्जे की है, स्टार्टअप फ्लॉप हो रहे हैं जो इस वक्त अपने पीक लेवल पर हैं। हाँ, एक चीज जिसमें इजाफा हुआ है वो है गधों की तादाद। इसका क्रेडिट जरूर मैं शहबाज शरीफ और इसाक डार साहब को देना चाहूंगा। कम से कम किसी शोबे में तो मुल्क ने तरक्की की। अगले माली साल 25 अरब डॉलर हमें बैरूनी कर्जों की मद में अदा करने हैं और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पास कोई प्लान मौजूद नहीं। इसकी वापसी अदायगी का बजट तो ये हुकूमत किसी तरह मंजूर करा लेगी, मगर मैं अवाम को खबरदार करता चलूं कि अपना बंदोबस्त कर लें। लेकिन अवाम बेचारी क्या अपना बंदोबस्त करेगी। इस अवाम को तो 1-2 रुपए में फंसाया हुआ है। जहाँ से उस अवाम को कहीं से बेचारी को 1-2 रुपए का कहीं से दिहाड़ी का आसरा मिलता है तो ये तो उस तरफ ही चल पड़ती है। ये क्या रोडों पे निकलेगी और क्या एहतजाज करेगी। अवाम को इस काबिल छोड़ा है? अवाम को तो किसी काबिल छोड़ा ही नहीं। जो थोड़ी बहुत अवाम बेचारी दुबई, सऊदी अरब, ओमान, तुर्की, मलेशिया चली जाती थी, वहां भी इनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि नाजरीन, वीज़ा तो छोड़ें, आप फ्लाइट में तो जाएंगे, टिकट ही लाखों रुपए का मिलता है। हर तरीके से डब्बा गोल किया है इस हुकूमत ने। और माशाल्लाह आप ये देखें कि चेहरे पे और माथे पे बल नहीं किसी भी तरह के, और कहते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है। और जो हो रहा है मैं तो कहता हूं बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ये अवाम भी डिजर्व करती है इन लीडरान को, और हमें इसी तरह फेटी लगनी चाहिए, और हम काबिल भी इसी तरह फेटी के हैं। और नाजरीन, एक बात और बताता चलूं यहाँ पर, क्योंकि अगले बजट में हुकूमत, यही हुकूमत आपका रहा सहा खून चूसने के लिए तैयार बैठी है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर करें। थैंक यू।